محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی لائق عزت و تکریم معزز علماء، مشائخ، قائدین و کارکنان تحریک و منہاج القرآن، ضلع حفظ آباد اور معزز خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے یہ عظیم نوجوانوں کا قافلہ کارکنان تحریک منہاج القرآن حفظ آباد کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی عظیم الشان، فقید المثال، روح پرور تاریخی 5 روزہ محافل ذکر اہل بیت کا جو پہلا دن ہے، اس میں آپ اور میں اپنے اپنے مقدر کو عروج دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ کارکنان تحریک منہاج القرآن اس دور کے اندر، اچھا میں جو تعریفی جملے کہنے لگا ہوں اس سے پہلے میرے مزاج کو سمجھ لیجئے۔ احمد حسن فاروقی کے مزاج میں خوشامد اور چاپلوسی اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ ہم اگر کبھی خوشامد چاپلوسی بھی کریں تو حضور کے خاندان کی کرتے ہیں۔ یہ بچے، یہ نوجوان، اس دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صرف کارکن کہلانا۔ یہاں ہر کوئی اپنے عہدے کے ساتھ اپنی شناخت بتانا چاہتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ عہدہ کوئی ہو نہ ہو، گلے میں مولا حسین کی غلامی کا پٹا تو ہے نا۔ ان کارکنان تحریک منہاج القرآن نے جو یہ گلدستہ سجایا ہے 5 روزہ محافل ذکر اہل بیت کا، ہاں ایک انتخاب کی سمجھ نہیں آئی کہ پہلا دن آپ کا جو میرے ساتھ رکھا گیا ہے یہ کوئی میرا امتحان ہے یا پھر آپ کا امتحان ہے۔ میرے بعد جتنے آنے والے ہیں وہ مجھ سے ہزاروں نہیں کروڑوں درجے بہتر ہے۔ میں اپنی نوکری کا آغاز کرنے سے قبل ایک دعا کرتا ہوں، ہم جتنے اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، مالک ہم سب کے ایک ایک قدم کو قبول فرما کے ہماری اوقات کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ذیلی قیادت تشریف فرما ہے، نام پہلے لے لیے گئے ہیں۔ ہماری عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ سب کے دامن مراد کو بھر دے۔ میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے حق و باطل۔ اسکالرز آف منہاج پیج پر اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ آپ احباب چاہیں تو اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس بطور ثبوت رکھ سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کو تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ نے جو پہلا حکم دیا ہے حافظ آباد والوں، فرمایا کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں۔ سلامت رہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے تو پھر چاہے سر تن سے جدا ہو جائے حق کو کبھی چھپانا نہیں۔ سلامت رہے۔
صدر محترم تشریف فرما ہے، ہم سب کارکنان یہاں حاضر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے آغاز سے ہی، یہ حق کا ساتھ دینا اختیاری نہیں ہے کہ کر لیا نہ کیا نہ۔ میں بہت ساری ذمہ دارانہ جو الفاظ ہیں اس کا چناؤ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی تنازعہ ہو جائے، کوئی قضیہ ہو جائے، اللہ کے اس قرآن کی عزت کی قسم دونوں فریق حق پہ نہیں ہوتے۔ آپ کی خاموشی کو میں سمجھ سکتا ہوں جی، ہاں، اگر یہ جو آج میں کہہ رہا ہوں ہمارے علماء ازل سے یہ سبق پڑھاتے، آج زندگی میں کبھی یہ نہ بتانا پڑتا۔ یاد رکھنا جی، دونوں حق پہ نہیں ہوتے، ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ آپ کے لیے حکم یہ نہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھ کے تھوڑے باطل کے ساتھ ہو جائیں اور تھوڑے حق کے ساتھ ہو جائیں، کہا نہیں۔ آج جب ہم ذکر علی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا علی کچھ نہیں لگتا، ہم بھی تو علی والے ہیں۔ میں نے کہا آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، آپ کا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے جی، سلامت رہے۔ اس لیے فرمایا پہلا حکم ہے عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں اور پورے آخر تک جتنے احباب ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہو، سن لینا، جیسے نماز کا حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے، جیسے حج زکات کا حکم ہے، ویسے مالک نے فرمایا اور لوگوں جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے تو باطل کے ساتھ کھڑا کر کے یہ نہ کہنا کچھ فرق نہیں ان دونوں میں۔ گجر صاحب اللہ کی قسم، احباب جو آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں فاروقی ان کے اشاروں کو بھی سمجھ رہا ہے۔ آپ کا جو آنکھوں والا جو تبصرہ ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں خدا کی قسم میں وہی کہہ رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ دونوں حق پہ ہے یہ جھوٹ ہے۔ ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے باطل کا ساتھ چھوڑ دو، حق کا ساتھ دو، ایک بات۔ اور فرمایا تم کہو کہ جی کوئی بات نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے حق بات کہنے کی؟ فرمایا نہیں، وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانتے ہو کہ حق کس طرف ہے۔ چلو آپ کہہ سکتے ہیں فاروقی صاحب یہ تو جملہ آپ کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق حق پہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک زہر ہے جو امت مصطفیٰ کے گلوں میں نا ایسے انڈیلا گیا ہے جیسے ہم جانوروں کے منہ میں دوائیاں نہیں انڈیلتے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں فاروقی صاحب دونوں ہی حق پہ تھے۔ آئیے اس سوال کا جواب قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں دیا ہے۔ فرمایا وَقُلْ، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے جاء الحق وزہق الباطل، جہاں حق آ جائے وہاں باطل بھاگ جاتا ہے۔ آپ احباب کے ساتھ مل کر میرا جو 14-15 گھنٹے کا سفر ہے وہ سفل ہو گیا۔ میں الحمدللہ راضی ہوں آپ سے، میری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اگلے 10 دن کے خطابات کے لیے میری روح بھی حاضر ہے، میرا جسم بھی انشاءاللہ تازہ دم ہو گیا۔ اللہ آپ کو جو آپ کے شہر کی نسبت ہے حافظ آباد، بس اللہ کرے آپ فقط حافظ نہ رہے محافظ بن جائیں۔ اللہ سلامتی دے آپ۔ مالک وجہ کیا ہے کہ جہاں حق آ جائے وہاں باطل نہیں رکتا۔ کَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کا کام ہی مٹ جانا ہے۔
حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، باطل ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ یہاں تک ذہن نشین کیجئے کہ حق الگ ہے، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگو گے؟ یہ تو رنگی چھوڑ دو، یا رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ آج کی یہ تاریخی عظیم الشان فقید المثال روح پرور یہ جو کانفرنسز ہیں، یہ آپ کی سوچوں کا، یہ سمت کا تعین کریں گی، اور ہم بتانا چاہتے ہیں عرش کے مالک گواہ ہو جا، حافظ آباد کی سرزمین پہ تیرے بندے وعدہ کرتے ہیں ہم باطل کے ساتھ نہیں، ہم کل بھی حق کے ساتھ تھے، آج بھی حق کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی۔ مالک تیرے بندے حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مگر حق پڑے کہاں سے؟ حق تلاش کہاں سے کریں؟ آئے حق تلاش کہاں سے کریں؟ ایک جملہ صرف آپ کی خوش طبعی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری تربیت کا یہ اثر نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ کہا اپنے اپنوں کی کتابوں سے نہیں، میری کتاب سے۔ آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھ کر نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بات آپ کے ذہن تو اچھی نہیں لگی، مجھے جملہ واپس کر دیں، میں کل امام بری سرکار کی دھرتی پر راول پنڈی پہ جا کے دے لوں گا جی یہ جملہ۔ سلامت رہیں۔ میں آپ سارے احباب جی، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن حق ہے، مگر چونکہ میں نسلاً پنجتنی ہوں اور میں 5 حق قرآن مجید سے پڑھنا چاہتا ہوں جتنا وقت میرے پاس ہے، تاکہ لگے کہ ہمارا قرآن بھی پنجتنی ہے۔ پہلا حق پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی آیت نمبر 32 سے، آپ گنتے جائیے گا، 5ویں حق پہ میں واپسی کا سفر طے کروں گا، اور انشاءاللہ در بطول پہ سر جھکا کر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سورہ یونس ہے، آیت کا نمبر 32 ہے، فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، طے ہے کہ تمہارا رب حق ہے۔ بڑی خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی، باطل ملے گا کہاں سے؟ سرفراز بھائی آپ احباب سارے، میں جن کے نام جانتا ہوں ان کو تو میں مخاطب کروں گا، حق باطل ملے گا کہاں سے؟ طارق صاحب ملے گا کہاں سے؟ کہا حق کے ساتھ لڑ رہا ہوگا، جو بولے ہو مالک آپ کو ہمیشہ کربلائی مزاد رکھے جی۔ باطل کہاں ملے گا؟ کہا جو حق کے مد مقابل ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ کبھی حق نہیں ہوتا، حق کے آن مد مقابل آنے والا ہمیشہ باطل ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، لوگوں طے ہے کہ تمہارا رب حق ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر، اللہ کے مد مقابل آنے والا کبھی حق ہو سکتا ہے؟ سلامت رہے۔ دوسرا حق آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلامت رہے یار، سلامت رہے۔ عامر بھائی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، یہ حافظ آباد کا اجتماع مجھے کوئی 2 سال پہلے دیا ہوتا، میں ایسے بدگمانی کا شکار رہا۔ اچھا سلامت رہے۔ دوسرا حق پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران سے، اور بتانا چاہتا ہوں حق ہمیشہ عمران کے گھر سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ خود موجود ہے، مگر جب اسلام کی دعوت دینی تھی تو رحمان کا گھر بھی مکے میں، عمران کا گھر بھی مکے میں، مگر انتخاب رحمان کے گھر کا نہیں عمران کے گھر کا ہوا ہے، کیونکہ مالک کو پتا تھا رحمان کے گھر میں بت ہیں، عمران کا گھر بتوں سے خالی ہے۔
آپ سلامت رہے. جتنے بولے ہو یاد رکھنا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا نا کہ رحمان کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے وہ بھی عمران کے بیٹے سے جڑوائے ہیں. آپ سارے نکھرے نکھرے چہرے والے، رانا صاحب سب تمہیں سلامت رہے جی. رحمان کا گھر میں بت تھے، عمران کا گھر بتوں سے خالی تھا. کمال یہ ہے جس کے گھر میں بت تھے اس گھر کو پاک سمجھتے ہیں، اور جس کا گھر بتوں سے خالی تھا اس کے کلموں کا ثبوت ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تحفے تیری عقل پہ یار، تو نے زندگی میں فقط دالیں نہ کھائی ہوتی، صدقہ حسین کا کھایا ہوتا. سورہ آل عمران ہے، آیت کا نمبر 86 ہے. میرے چندہ پانی چاہیے پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین. اصل میں اس پانی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی زمین سے آسمان کی طرف اٹھے تو بادل بنتا ہے، آسمان سے زمین کی جانب آئے تو بارش بنتی ہے، جم کر گرے آلے بنتے ہیں، زمین پہ آ کے جم جائے تو برف بنتی ہے، تھم جائے جھیل بنتی ہے، بہنے لگ جائے ندی نالا بنتا ہے، وسیع ہو جائے دریا بنتا ہے، وسیع تر ہو جائے سمندر بنتا ہے، آنکھ سے نکلے آنسو بنتا ہے، پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم بنتی ہے، پھول کی پتی سے نکل آئے تو ارک بنتا ہے، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو زم بنتا ہے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر بنتا ہے. منہاج القرآن کا عقیدہ یہ ہے لوگوں، کائنات کا پانی حسین کے قدموں میں ٹھوکرے کھاتا پھرے تو کربلا بنتا ہے. آزان کو آئے کو جواب دینا ضروری ہے. حسن اتفاق دیکھیے، دربار یزید میں بھی تھے تو ایک بار آزان ہوئی تھی، آج پھر ذکر حسین ہے تو آزان کی آواز آ. یزید دیکھ کے کہنے لگا زینب دیکھ تو ہار گئی میں جیت گیا. کہا لعنت ہے تجھ پر، آزان کے الفاظ پہ غور کر، اگر اس میں تیرے نانے کا نام ہے تو تو جیت گیا، اگر اس میں میرے نانے کا نام ہے تو قیامت تک ہم جیت گئے. حال میں آ رہی ہے تو پھر ہم رکتے ہیں. میں دوسرا حق پڑھ رہا ہوں، فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں پورے حال میں کس سے بات کروں؟ لوگوں تم نے پھیلایا یہ ہے جو ایک بار صاحب ایمان ہو جائے وہ کافر نہیں ہوتا. قرآن تو کہتا ہے کئی ایسے تھے جو ایمان لائے تھے اور جو پلٹ جائیں وہ کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ لعنت اللہ ہوتے ہیں. میں نے کہا مالک جو آ کے پلٹ جائے تمہیں ان پہ، مالک تجھے ان پہ اتنا جلال کس بات کا ہے؟ کہا بشاہدو ان الرسول حق، یہ گواہی دے چکے ہیں کہ میرا رسول حق ہے. پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق رسول کے مد مقابل آنے والا باطل ہوتا ہے یا حق؟ تیسرا حق پڑھنا چاہتا ہوں سورہ محمد سے، جو خاموش ہے میں وہ ذرا بولیے، میں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. سلامت رہیے. سورہ محمد ہے، آیت کا نمبر ہے 2. فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وآمنوا، اور اس پر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو ہم نے محمد پر نازل کیا. آپ زبان والوں بولنا کون سا، کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. قرآن جو ہم نے محمد پر نازل کیا، یعنی کہ قرآن مجید، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے.
تیسرا حق قرآن ہے جی، تیسرا حق جو قرآن کو نہ مانے نہیں جی وہ باطل ہے. ازل سے جو لڑائی ہے وہ کفر اور اسلام کی نہیں ہے، ازل سے جو لڑائی ہے وہ حق اور باطل کی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، 3 حق ہو گئے. چلو ایک جملہ اور آپ کو بطور نذرانہ. ہمارے چشتیاں کی پہلوان کی برفی بڑی مشہور ہے. مجھے پتا ہوتا آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو میں کچھ برفی لے آتا، مگر وہ لا نہیں سکا. اگلی بار میں آؤں گا تو کوشش وعدہ نہیں کرتا کتوں لے آنی ہے جی، ایویں گلنا ہی نہیں. اچھا چلیں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، جب تک دوبارہ ملاقات رہے گی ہمارا یہ جملہ آپ کو مٹھاس پیدا کرتا رہے گا. جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی باطل، اور جو قرآن کی نہ مانے. اتنے بندوں کو بولنا چاہیے تھا کیونکہ سمجھ آ جائے کہ اس کی ماننے والے کتنے ہیں. اللہ توفیق عطا. چوتھا حق پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم 4 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہم ہیں اور 5 والے بھی ہم ہیں. اللہ اکبر. سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 سے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت، بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور ایک دین دے کر جو دین حق ہے. اب جو دین کو جھٹلائے، دین کا ایک رکن تھا زکوٰۃ، اس کو جھٹلانے والے مرتد ہو گئے، باطل نہیں جی کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دین کے ایک جز کا انکار کیا تھا. بس ٹھیک ہے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے گی، اللہ آپ کو زندگی دے. وہ دین الحق اور دین حق ہے. چلو 5واں حق بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نبا کی آیات نمبر 38 اور 39 ہیں. فرمائے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. جملہ ایک لفظ سن لے، صف در صف کا مطلب ہے تنظیم. چلو اور آسان کرتا ہوں. صف در صف کا مطلب ہے نظم، نظم کا معنی تنظیم. اس کا مطلب ہے کل قیامت کے دن ہجوم نہیں ہوگا، منظم ہوگے. منظم ہو تو تنظیم ہوتی ہے. جب قیامت کے دن بھی تنظیم میں آنا پڑے گا تو آج ہی آ جاؤ. اور روئے زمین پہ رجوع الی القرآن کی سب سے بڑی تنظیم کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. اچھا اللہ توفیق دے. مگر اس میں ایک جملہ ہے، آپ کی نظر، آپ کی توجہ کی، اور وہ آخر تک میرے ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والے احباب تشریف فرما ہیں، انتظامیہ سمیت میری مائیں بہنیں بیٹیاں. مجھے ایک شخص ملاقات ہوئی تو کہنے لگے فاروقی صاحب آپ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں سے تو لڑائی ہوتی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہتے نہیں اصل میں میرا سوال میں سمجھا نہیں سکا. آپ لوگ جو اہل سنت ہو آپ نعرے لگاتے ہو، نعرہ تکبیر آپ جواباً کہتے ہو اللہ اکبر، پھر کہتے ہو نعرہ رسالت آپ کہتے ہو یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے نا جی؟ اچھا جی. پھر آپ کہتے ہو نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق کہتے ہو، آپ جواباً کیا کہتے ہو؟ حق 4 یار. کہنے لگا جب حق 4 یار میں علی آ گئے تو نعرہ حیدری الگ سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنا تو ذکر علی ہے نا، تو پھر یہ وہ 4 میں علی تو ہے نا. ہاں اصل میں یہ وجہ آج سمجھ میں آئی ہے. اللہ نے 4 میں بھی علی کو رکھا ہے، 5 میں بھی علی کو رکھا ہے، تاکہ اللہ کو پتا تھا، اللہ بتانا چاہتا تھا بندوں کو پتا چل جائے علی کے بغیر نہ اہل سنت کے 4 مکمل ہوتے ہیں، نہ کائنات کے 5 تن مکمل ہوتے ہیں. آپ سب مائیں بہنیں بیٹیاں سلامت ہیں.
اچھا جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی کا ذکر چاروں میں ہے تو الگ سے نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے سرفراز بھائی؟ میں نے کہا ہم نے یہ اصول قرآن سے لیا ہے کیونکہ ہم ہیں منہاج القرآن والے۔ اچھا فروکی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے کہا یوم یقوم الروح والملائکہ، دو چار بندے بڑی خاص توجہ کریں جی، کہا یوم یقوم الروح، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے۔ میں نے کہا روح الامین جن ہے؟ نہیں جی فرشتہ ہے۔ میں نے کہا جب فرشتوں کا ذکر کرنا تھا تو روح الامین کا ذکر الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے ہائے کیا ضرورت تھی؟ تب اسے سمجھ میں کہتا جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا ہمارا بتایا ہوا آپ کو تکلیف ہوگی؟ کہتا جی بتا دے۔ میں نے کہا اللہ نے اس لیے بتانا چاہا کہ اگر سب فرشتوں میں ذکر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی جاہل روح الامین کو باقی جیسا سمجھ لے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں سارے فرشتے مگر روح الامین سب سے الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے ہی وراء الورا ہیں مگر علی کل بھی سب سے الگ تھا، علی آج بھی سب سے الگ ہے اور علی قیامت کا دن بھی سب سے الگ رہے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن رب کی اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کہا حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدائے رحمان نے اذن شفاعت دے رکھا تھا اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا ذالک الیوم الحق، اس لیے کہ قیامت کا دن بھی حق ہے۔ پہلا حق اللہ ہے، انگلیوں پہ گن لیں۔ میں بیسیکلی ہوں ٹرینر، میں تو آپ کو جناب ایسے سمجھا جاؤں گا، آپ انشاءاللہ زندگی میں راتوں کو نیند سے اٹھ کے بھی حق حق کی صدائیں دیتے رہیں گے۔ دوسرا حق ہے رسول، تیسرا حق ہے قرآن، چوتھا حق ہے دین، پانچواں حق ہے قیامت۔ پانچوں کو، چاروں کو ایک حق ہے مصطفیٰ جس نے منوایا ہے۔ نہیں میں جملہ شاید سمجھا نہیں سکا، میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ حق ہے مگر اللہ اپنا حق ماننا اس کی زبان سے قبول کرتا ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے۔ فی زمانہ آپ یہودیت کو دیکھ لیں، آپ کی شاید علم میں نہیں، یہودی توحید کے قائل ہیں۔ جب وہ ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، مگر اللہ ان کا رد کرتا ہے توحید کا، تمہاری قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں، امت مصطفیٰ کے وسیلے سے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تمہیں فرما رہا ہے محبوب کل تو ان سے کہہ هو اللہ احد، یہ تیرے کہنے پہ کہے کہ میں اللہ ایک ہوں۔ اللہ کے نیک بندو جب وہ اپنا ایک ہونا مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول کر رہا ہے، تیری مشکلوں کو مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کیسے حل کرے گا؟ اس لیے آج سرزمین حافظ آباد پر فاروقی کو کہنے دے کہ تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ دوسرا حق مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ منوا رہا ہے۔ تیسرا حق قرآن ہے۔ تیسرا حق بور ہو رہے جی؟ قرآن کا مصطفیٰ کا تعلق ایک جملے میں مجھ سے لے لیں، در زہرا کی خیرات ہے، ایک جملہ قیامت تک میری آپ کی پہچان کا باعث بنے گا۔ قرآن اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں سے یہ لے لیں،
بزرگوں سے یہ لے لیں. اچھا پھر تیسرا حق قرآن ہے. جی میں نے پڑھا ہے. جی آپ کتنے گواہ ہیں کہ میں نے حضور کا نام نامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. جی پڑھا ہے. جی تھوڑا جا تو معاف کر سکو. جی میں اس دن مر نہ جاؤں جس دن سرکار کے نام کے ساتھ میں درود پاک نہ پڑھ سکوں. ہم تو زندہ ہی درود والے ہیں جناب. ہم تو وجہ ہی اسی وجہ سے تو ہماری تو پہچان ہی درود ہے جناب. انشاءاللہ اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا دین کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ دین کی اداؤں کا نام مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی اداؤں کا نام دین ہے. حضور چلے تو چلنا دین بن گیا. اچھا نا آپ کو ایک بات بتاؤں. علامہ عمر عشری صاحب ہمارے اہل سنت کے اکابرین، تب صرف اہل سنت ہی تھی. 3 بندوں کو پتہ چلا ہے. جی 4 ہو گئے. جی 10 ہو گئے. جی یہ نہیں 50 ہو گئے. تب صرف اہل سنت تھے. یہ فتنے بعد میں آئے. اللہ کا واسطہ اہل سنت کو پہچانا واپس کرو. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہمیں رہنے دیں. علامہ عمر عشری صاحب کے ساتھ ایک بار مناظرہ ہو گیا. مخالف حضرات کہنے لگے، جو دوسرا فریق تھا وہ کہنے لگا جی جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اس کے سوا کوئی درود ہے ہی نہیں. آپ نے کہا بسم اللہ مناظرہ رکھ لیا. ٹیبل پہ بیٹھ گئے، ادھر وہ بیٹھے ادھر بیٹھے. کہا عشری صاحب فرمانے لگے مناظرہ کس بات کا ہے؟ کہتا جی مناظرہ یہ ہے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے. آپ نے فرمایا روک دو، دوبارہ کہنے لگا جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے. آپ نے فرمایا پھر روک. ذرا سارے توجہ فرمائیں. جب تیسری بار کہنے لگا جی آپ کو علامہ صاحب سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے کہا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے. کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا درود ابراہیمی. تو کہا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جب بھی نام آئے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. کہنے لگا پھر تو گل بھی نہیں کر سکیں گے. بس یہی ایسے کہنے ہیں. اتنے ناموں کے بعد ایک بار بھی کہہ لیں تو حضور قبول کرتے ہیں. بولنا نہیں ہے، بولنا لازمی ہے. اور ہم زندگی میں کبھی درود چھوڑ نہیں سکتے. کہیں کہیں بے توجہی ہو جائے تو معاف کیجئے گا. قیامت کے دن کا تعلق مصطفیٰ سے ایسا ہے کہ قیامت کا لفظ نکلا ہے لفظ قیام سے. اس کی مقدار یہ ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا. اتنا لمبا ہے قیامت کا دن. مگر حافظ آباد والے یاد رکھنا، قیامت کے دن مصطفیٰ محتاج نہیں ہوگا. قیامت کا دن مصطفیٰ کے ایک سجدے کا محتاج ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمال ہو گئے. 4 حق منوائے تھے جس کریم نے. ایک وقت آ گیا کہ اس کریم کے ساتھ نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آ گئے، نہ مناظرے کے لیے آ گئے. موضوع تھا توحید خدا کا. توجہ ہے؟ مائی بہنیں بیٹیاں خاص توجہ کریں گے. آپ سارے نجران کے عیسائی آگے کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا بندہ ہے. میں اپنے انداز میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کائنات کی ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں ہیں. جب میں اس کا عبد ہوں و رسول ہوں. عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. کہنے لگے نہیں. بس اتنی بات کہی نا، سرکار نے تھوڑی جملے 2-4 کہے. حضور کی والفجر کی پیشانی پر پسینہ آیا. اللہ نے جبریل کو بھجوایا. فرمایا مصطفیٰ سے جا کر کہے اللہ سلام کہہ رہا ہے اور ان سے بحث مت کر محبوب. کیا محبوب کیا کروں؟ کہا فمن حاج کا سورہ پھر او شکر ہے پھر آل عمران آ گئے.
آل عمران ہے، آیت کا نمبر 61 ہے جی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ کے معاملے پر آپ سے جھگڑا کرے، پھر فقل، آپ ان سے کہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین لاؤ، مصطفیٰ اپنی خواتین اپنی گھر کی عصمتیں لاتا ہے، پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ ہے اصل بیماری اس امت کے دماغوں میں جو ٹھوسی جا رہی ہے، اس کو بیان ہی نہیں کرتے، فرمایا تم اپنی جانیں لاؤ، مصطفیٰ اپنی جانیں لاتا ہے، اوئے ہوئے، پھر جب یہ سارے آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر منازلہ نہیں کریں گے، مباہلہ کریں گے، اور مباہلے میں کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ، زبان سے بولیے جی، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ جھوٹا، تم کہو وہ جھوٹا، وہ کہے یہ جھوٹا، یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس بیٹھ کر کہیں گے مالک تو جانتا ہے نا جو بھی جھوٹا ہے، جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، بس اتنی بات کہی، کمال ہو گیا۔ سرکار یہ کہہ کر گھر تشریف لائے، بیعت فاطمہ پر سلام اللہ علیہا، حضور فرماتے بیٹی میں ذرا نا ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں لیٹتا ہوں، تو اپنی یمنی چادر میرے اوپر اڑا دے، حدیث پاک کی الفاظ ہے میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اچھا یہ پھر کبھی بیان کروں گا، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ سرکار محو آرام ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، مولا حسن مجتبی آ گئے علیہ السلام، آگے عرض کرتے ہیں، چادر اٹھا کے عرض کرتے ہیں نانا اجازت ہو تو میں آؤں اندر، آجا، تھوڑی دیر گزری، مولا حسین پاک تشریف لائے علیہ السلام، چادر اٹھا کے کہتے ہیں نانا اجازت ہو تو میں بھی آ جاؤں اندر، کہا آ جائیں، آ گئے، پھر مولا کائنات آ گئے، پھر سیدہ کائنات آ گئی، مصطفیٰ پہلے تھے، مجھے دیکھنا، 5 ہوئے نا، حضور نے چادر اندر سے بند کر دی، آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نے اشارہ ہی نہیں سمجھا، چادر کو بند کر کے نا آسمان کی طرف سر اٹھا دے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، مالک میرے اہل بیت یہ ہے، بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انہی 5 کو لے جا، یہی 5 چلے جاؤ، مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، مولا حسن مجتبی انگلی کے ساتھ، بہت کم وقت ہے جی، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، مولا حسین سینے کے ساتھ، مولا سیدہ کائنات پیچھے مولا کائنات، یہ ترتیب ہے، میں نے عالم تخیل میں کان پکڑ کے عاجزی سے کہا، میں نے کہا مالک دنیا کی کسی ثقافت میں یہ موجود نہیں کہ عورت آگے چلے مرد پیچھے چلے، مرد آگے چلے مرد پیچھے چلے، عورت آگے چلے، یہ جو لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں نا ظالم، یہ بھی صرف واش روم تک کہتے ہیں، ان کے معاشرے میں بھی لیڈیز فرسٹ ہے نہیں، یہ ایسا دھوکہ ہے، سب سے زیادہ عزت اس عورت کو اسلام نے دی ہے، آپ احباب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اچھا عورت ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے چلنے میں، مرد آگے ہوتا ہے، میں نے کہا مالک مباہلے میں عورت کو آگے مرد کو پیچھے کیوں؟ اور یہ کیوں اعتراض والا نہیں ہے، سوال والا ہے، مالک اس کی جواب، اس نے کہا اوپر منہ نہ اٹھا، قرآن میں دیکھ، جیسی ترتیب قرآن میں ویسی ترتیب چلنے میں، جیسی ترتیب قرآن میں ویسی ترتیب چلنے میں، سمجھ آ جائے یہ صامت قرآن ہے، یہ سارے ناطق قرآن ہیں۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد،
سارے محمد ہیں، نبی نہیں. مقام نبوت صرف مصطفیٰ کے پاس ہے، اور حضور کی ذات اقدس کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. چلے گئے مباہلے کے میدان میں، لوگ آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. ان کا ایک بڑا آیا ہوا تھا، وہ اونچا بیٹھا ہوا تھا. اس کی نظر اچانک پڑی ان پانچوں پر. اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے انہی کے ساتھ تو مباہلہ ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم. وہ کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرو، ان سے مباہلہ نہ کرو. وہ کہنے لگے کہ کیوں نہ کریں؟ کہا میں نے ان کے چہرے دیکھے، میں نے ان کے چہرے دیکھے ہیں، ان کے چہرے اتنے صادق ہیں. یہ کہہ دیں اللہ ان کے کہنے پر اس پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر پھینک دے. داد نہ دیں جی، خاموش رہیں. ایک جملہ ہے، اس کو ذرا دل کی تختی پہ ایک جملہ لکھیں. ایک بات مجھے بتائیے، یہودیوں کو ان کے چہرے نظر آ گئے؟ نہیں بابا، داد نہیں چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے. جب مصائب ذکر اہل بیت ہونا تو پھر داد نہیں دیتے، اندر کا احساس جگانے کی کوشش کرتے ہیں. جملہ لے لیں، ان کے چہرے یہودیوں کو نظر آ گئے. اور ان کلمہ گو کو نظر کیوں نہیں آئے جو کلمے بھی پڑھتے رہے اور حضور کے خاندان کو شام کے بازاروں میں پھراتے بھی رہے؟ اس خاندان کے مردوں کا امتحان 10 محرم کربلا کی شام ختم ہو گیا تھا. اس خاندان کی جو مقدس خواتین ہیں ان کا امتحان پھر یہاں تک رہا کہ علی کی بیٹیاں شملہ پہاڑی لاہور تک بھی پہنچی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو شام کے بازاروں میں زینب پھرائی جا رہی تھی، یہ زینب نہیں تھی، مصطفیٰ کی پگ کو پھرایا جا رہا تھا. میں اعلانت میں شامل ہوں مگر آنکھ کا وضو ایک بار کر لیں. ابن عساکر لکھتا ہے یہ قافلہ جب شام کے بازار میں پہنچا ہے، ایک شام کا ایک بازار ہے، اسے کہتے ہیں سوق حمیدیہ. اس بدبخت نے 12 گھنٹے تک رسول کی شہزادیوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں انتظار کروایا. لوگوں ذکر اہل بیت کر کے رونا ترس نہیں کھانا، اندر کی غیرت کو جگانا ہے. ان کا ذکر کر کے کاش ہم امت مصطفیٰ کی غیرت جاگے، ہم فرقہ فرقہ نہ کھیلیں، ہم ایک متحد امت ہو جائیں. حسینیت ساری متحد ہو جائے، کیونکہ یزیدیت ساری متحد ہو چکی ہے. 12 گھنٹے کا طویل انتظار تھا. یہ گرمی کیا ہوگی یار؟ اس گرمی کا تصور تو کر ایک لمحے کے لیے. وہ رسول زادیاں جن کے حیا میں سورج بھی آنکھ نہیں کھولتا تھا، وہ 12 گھنٹے تک سوق حمیدیہ میں انتظار میں کھڑی ہیں. لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے تماشے دیکھ رہے تھے کہ کچھ باغی آئے ہیں. اللہ اکبر، میرے لیے جی اللہ اکبر. ایک خاتون ہے، اس میں کچھ نیاز کے طور پر کپڑے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پاس بھجوائی نا. جو بچی لے کے آئی، آپ نے فرمایا بات سن کس نے بھجوائے؟ کہا وہ پیچھے بی بی کھڑی ہے، پیچھے ایک بی بی کھڑی ہے، اس نے بھجوائے. کہا اسے بلاؤ. ایک کوئی ضعیف بڑھیا ہے،
لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی قریب پہنچی. سیدہ ثانیہ زہرا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بی بی؟ کہتی میرا نام فضہ ہے. بی بی تو ہمیں جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مکہ سے مدینہ سے چلے ہیں، مکہ تک پہنچے ہیں، مکہ سے چلے کربلا تک چلے، سوائے زین العابدین کے ایک مرد نہیں بچا. ہم یہاں تک پہنچی ہیں، ہمارے ساتھ پیار کا جملہ مروت کا کسی ایک نے نہیں بولا. کیا تو ہمیں جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا نہیں جانتی تو نہیں. پھر یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا ہے؟ کہتی ہے بیٹا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. میں کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر نوکرانی ہوا کرتی تھی سلام اللہ علیہا. میری جب شادی ہونے لگی، میں حبشہ واپس آنے لگی، تو مجھے میری مالکن نے آتے ہوئے ایک حکم دیا تھا، فضہ زندگی میں کبھی قیدی سامنے آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فضہ کہتی ہیں ساری زندگی میری گزر گئی، میرے سامنے کبھی قیدی نہیں آئے، آج آئے ہیں تو میں تو اپنی مالکن کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھا رہی ہوں. فرمایا بادشاہ تیری ریاض ہم نے قبول کر لی ہے، تو تیرے دل میں خواہش ہو تو بتا، ہم پوری کریں، ہم پوری کریں. جناب فضہ کہتی ہیں بیٹا کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہو، بس ایک کام کر دو. جب میں آئی تھی نا مدینہ سے تو حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں پلٹ کے دوبارہ جا نہیں سکی، وہ یہاں آئے نہیں، بس اللہ مرنے سے پہلے حسین اور زینب سے ملا دے. بس اتنا جملہ کہا. سیدہ ثانیہ زہرا نے فرمایا اما فضہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، یہ بیڑیوں میں تیری زینب ہے اور نیزے کی نوک پہ سر تیرے حسین کا. اور او احباب حافظ آباد کے دوستو، آخری ایک دو باتیں ہیں، صرف 5 منٹ کے اندر میرا جملہ سن لو. ازل سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک اصول یہ رہا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، چلو ہم مصطفیٰ کے زمانے کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو رسول کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو دین کو نہیں مانتا تھا، یہی 5 حق گنوائے تھے میں نے، جو دین کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو قیامت کے دن کا منکر تھا وہ باطل تھا. مگر سن 61 ہجری 10 محرم کی شام کائنات کے رب نے اصول بدل دیا کہ یہ کربلا میں اللہ کو ایک مان کر بھی لوگ باطل، رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی باطل، قرآن کی تلاوت کر کے بھی باطل، دین پہ عمل کر کے بھی باطل، قیامت کے دن کے قائل ہو کر بھی باطل، نماز پڑھ کے بھی باطل، روزہ رکھ کے بھی باطل، حج کر کے بھی باطل، زکوٰۃ دے کر بھی باطل. میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ مالک نے جواب نہیں دیا. سنجر و اجمیر کے والی نے کہا فاروقی تجھے نہیں پتا، دین است حسین، دین تو حسین کا نام ہے. ادھر نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، اللہ بھی تھا، رسول بھی تھا، قرآن بھی تھا، دین بھی تھا، قیامت بھی تھی، صرف حسین نہیں تھا تو سب کچھ باطل تھا. اور کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف حسین تھا، صرف حسین تھا. مالک 10 محرم کی صبح کو، اور حافظ آباد والوں میری قیادت بیٹھی ہے، آپ سارے عفت محب مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ کی عزت کی قسم فاروقی کا جملہ قیامت تک یاد رکھنا، اور نے دین نہیں بدلا، ذہن بدلا، دین وہی رہ گیا، بس اور یزیدیوں کی صف سے نکل آیا اور حسینی ہو گیا. 10 محرم کی صبح کو جو ہور نے نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی. ظہر سے پہلے ہور حسینی ہوا، ظہر سے پہلے ہور شہید ہو گیا، نماز ظہر کی حق والی نصیب ہی نہیں ہوئی.
میں نے کہا مالک ہور بے نمازی ہے اسے بد نصیب کہوں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا ہور کے نصیب کا نام حسین ہے۔ منہاج القرآن صرف اتنا کام کر رہی ہے، آپ کے نصیبوں سے، آپ کی تقدیر سے یزیدیت کی گرد کو صاف کر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے دہلیز حسین کے ساتھ لگانا چاہتا۔ آگے حسین مولا قبول کر لے آپ کا مقدر، نہ قبول کر سکے ہمارا نصیب۔ ہمارا صرف اتنا کام ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نمازوں میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہم روزوں میں کمزور ہو سکتے ہیں، مگر مودت حسین میں ہم کمزور نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمیں نمازوں میں روزوں میں کمزور نہیں رکھا۔ وہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہیں، مگر قائد نے تربیت یہ کی ہے ہم سے پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک تو پوچھ، ہمارا یہ جو 5-6 سال کا بچہ ہے اسے اٹھا اسٹیج پہ کھڑا کر، اس سے پوچھ بیٹا جنگ جمل میں حق پہ کون تھا، صفین میں حق پہ کون تھا؟ یہ کہے گا مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ سارے حق کے ساتھ ہوتے ہیں، علی خود حق ہے۔ اس دھرتی پر صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے کہ مصطفیٰ نے عرض کی مالک جدھر حق ہو علی ادھر نہ جائے، جدھر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے۔ آخری جملہ میں آپ سے اجازت، مگر جملہ سننے سے پہلے، آخری جملہ کہنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے۔ کل کا جو موضوع ہے، میں نے کردار یزید پہ بات اس لیے نہیں کی کہ کارکنان تحریک منہاج القرآن نے، ان غیور ساتھیوں نے جو گلدستہ سجایا ہے موضوعات کا، وہ اتنا حسین اور شاندار ہے کہ کل کے خطاب میں جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ کربلا میں یزید کا کردار۔ پتہ ہے یہ کیوں کہا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتے تھے، ابھی کل کے دنوں کی بات ہے، ہم نے تو پوری شریعت میں دین میں کہیں نہیں پڑھا کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا ہو۔ 2023 میں حضور شیخ الاسلام نے اس امت پر احسان کر کے القول المتین فی امر یزید اللعین کے نام پر اتنا موٹا فتویٰ ہے، بتایا ہے یزید منافق نہیں تھا، یزید کافر تھا، یزید کافر تھا۔ اب یزید کا کردار کیا تھا یہ کل بیان ہوگا، اور جو آنے والے ہمارے مہمان ہیں وہ کردار کے اعتبار سے درویش منہاج القرآن ہے، بڑی درویش صفت شخصیت ہیں۔ ہمارے تو درویشی قریب سے بھی نہیں نہ گزری۔ علامہ احسن اویس مصطفی صاحب کو آپ دیکھیں گے، یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، جن کے چہروں کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے۔ علامہ احسن اویس مصطفی صاحب کل آپ سے جو موضوع بیان کریں گے وہ ہوگا واقعہ کربلا میں یزید کا کردار کیا تھا۔ آپ نے ایک وعدہ، نہ ہاتھ اٹھانے نہ ایسے ایسے لہرانے ہیں، ایک وعدہ اپنے دل سے کر لے، جو آج میں نے بنیاد رکھی ہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ، اس کو لاج رکھنی ہے تو ایک کام کیجئے، کل آتے ہوئے ایک دوست کا ہاتھ اس میں پکڑ لے، ایک دوست کا ہاتھ اس میں پکڑ لے۔ سرور پیلس کی انتظامیہ کو کل کے لیے کرسیاں اور منگوانی پڑے، اور پرسوں کے پروگرام میں کرسیاں ہٹا کر پھر آپ کی گنجائش کے لیے نیچے قالین بچھانے پڑے، آپ کی تعداد اتنی ہو، اور ہم دنیا کو بتائیں آج کربلائی کم تعداد میں نہیں ہیں۔ جس گھر سے جس اینٹ کو اٹھاؤ گے ہمارا بچہ بھی حسینی نکلے گا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات جس پہ جملہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ احباب ان موضوعات کو سننے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ تحریک منہاج القرآن اس دور میں مادیت پرستی کے دور میں ہم حق پرست کیسے قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں فکر ہوتی کہ ہم ذکر مولا کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کریں گے، ہم کہتے ہیں جو فتویٰ آپ لگا سکتے ہو یہ آپ کا مقدر آپ کے ساتھ، مگر ایک بات ہے
ہم کبھی بھی حق کو چھپا نہیں سکتے اور کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ ملا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن دور حاضر میں حق پرستوں کی ایسی جماعت تیار کر رہی ہے کہ جو جن کے سر تن سے بھی جدا ہو جائیں تو پھر بھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے، نیوزی لینڈ میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں کچھ لوگ مسجد میں 41 لوگ شہید ہوئے تھے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم مسلمان نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ اس نے اظہار ہمدردی کے طور پر سیاہ لباس بھی پہنا، سر پہ دوپٹہ بھی لیا، سڑکوں پہ آ گئی، سڑکوں پہ آ کے اس نے کہا اذانیں بھی کہو، یہاں نماز پڑھو۔ پارلیمنٹ کا جو اجلاس بلایا اس کاز پر وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا، ٹھیک ہے۔ عالمی میڈیا نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے، اب بھی وہی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے، سارے احباب سن لیں، آخری جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی نشست کا۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا میں ایسا کبھی نہ کرتی اگر قاتل کا تعلق میرے ملک سے نہ ہوتا۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے ہم قاتل کے ساتھ نہیں ہیں، مقتول کے ساتھ ہیں۔ سرزمین حافظ آباد پر کارکنان تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس 5 روزہ انٹرنیشنل کانفرنسز کے پہلے دن ہم آج بتانا چاہتے ہیں، جتنے احباب بیٹھے ہو، غازی کا صدقہ سر ہاتھ سے بلند کرنا اور بتانا ہم پوری جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں مالک ہم کل بھی قاتلوں کے ساتھ نہیں مقتولوں کے ساتھ تھے، آج بھی مقتولوں کے ساتھ ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مقتولوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ فقیر آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔